عصر پر غور و فکر اور تدبر کر لے تو اس کی زندگی سدھارنے کے لیے، اسے راہ مستقیم کا مسافر بنانے کے لیے، اسے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسے گنبد خضرا کے جلوے دینے کے لیے صرف یہی سورہ کریمہ کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ حضرات، یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ پروردگار اعلان کر رہا ہے جس کی شان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ایسا انمٹ کلام ہے کہ اس کی نہ کوئی صورت مل سکتی ہے، نہ اس کا کوئی پارا مل سکتا ہے، نہ اس کا کوئی رکوع یا آیت یا زیر و زبر مل سکتا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے سو زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ یہ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے جس کی ہر صورت، ہر آیت پر ہمارا ایمان و اعتقاد و ایقان ہے، اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ قرآن فرماتا ہے اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ بے شک آدمی نقصان میں ہے، مگر جب ہم بنظر عمیق دیکھتے ہیں، جب ہم پوری دوڑاتے ہیں، جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمارا مشاہدہ اعلان کر رہا ہے، ہماری نظریں بتا رہی ہیں، ہمارا سماج اس بات کی خمازی کر رہا ہے، یہ فلک بوس عمارتیں اعلان کر رہی ہیں، یہ ہوائی جہاز میں اڑتا ہوا انسان اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر بظاہر ہم نقصان میں کہاں ہیں؟ آج انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، آج انسان مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، آج کا انسان سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، آج کا انسان فضا میں فضا کا کلیجہ چیر رہا ہے، آج کا انسان دریا میں تیر رہا ہے، آج کا انسان آسمان پر یعنی اپنے مکانات بنانے کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرات، مگر قرآن فرماتا ہے بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر ہے، تہے دل سے ہم قبول کرتے ہیں، مگر حضرات گرامی یعنی معاشرہ بول رہا ہے اور ہمارا مشاہدہ اعلان کر رہا ہے، یہ آج چمکتا ہوا انسان، آج یہ ترقی کرتا ہوا انسان بظاہر تو جو ہے یعنی یہ نقصان میں نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی، آج ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، آج سے آپ 40 سال پہلے جائیے گا، یہاں بہت سارے لوگ اور بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ پوری شہباد کا جائزہ لیجئے گا، آج سے 35 یا 40 سال پہلے اگر کسی کو رامپور جانا ہوتا تو وہ پیدل سفر کیا کرتا تھا، اگر کسی کو بریلی شریف جانا ہوتا تو وہ پیدل جایا کرتا تھا، اگر شہباز سے کسی کو مراد آباد جانا ہوتا تو وہ پیدل جایا کرتا تھا، اگر شہباز سے کسی کو سنبل جانا ہوتا تو وہ پیدل جایا کرتا تھا، اگر شہباز سے کسی کو بدایوں شریف جانا ہوتا تو وہ پیدل جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرات، اور غربت کا عالم اور پریشانی کا پسماندگی کا عالم یہ تھا کہ یعنی ہمارے گھر کچے تھے، ہم کچے گھروں میں رہتے تھے، ہم چھپروں کے مکانوں میں رہتے تھے، ہم چھپروں کے گھروں میں رہتے تھے۔ جب بارش کا موسم آتا اور جب بارش برستی تھی تو کوئی کونا مکان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو آسمان کی یعنی جو بارش ہو رہی ہے اس کے قطرات گھر میں نہ ٹپکتے ہوں۔
باپ بھی پریشان نظر آتا تھا، ماں بھی پریشان نظر آتی تھی، اور ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی تھی اور اپنے آنچل میں چھپا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا ہم تو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اے پروردگار تجھے تیرے حبیب مکرم کا واسطہ، تو میرے بیٹے کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمانا، تو میرے بیٹے کو تبنگر بنا دینا، تو میرے بیٹے کو تبنگر بنا دینا، اور تو میرے بیٹے کو ترقی عطا فرما دینا۔ جب تمہاری ماؤں نے اور ہماری ماؤں نے دعائیں کی تو پروردگار بارگاہ میں وہ دعائیں قبول ہو گئیں۔ آج تم اے سی کے مکان میں رہتے ہو، آج تم بلڈنگوں میں رہتے ہو، آج تم فلک پوش عمارتوں میں رہتے ہو، جب تم سفر کرتے ہو تو تم لگژری گاڑی سے سفر کرتے ہو، جب تمہیں کسی دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے تو تم بائک سے سواری کرتے ہو، جب تمہیں مسافت کو طے کرنا ہوتا ہے تو تم ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے یعنی سفر کو طے کر لیا کرتے ہو۔ جو تمہارے آباء و اجداد نے دعائیں مانگی تھی، اللہ نے اس تنگ دستی کو ختم کر دیا، اللہ نے اس اسرت کی زندگی کو ختم کر دیا، اور اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ غربت کا عالم یہ تھا، یہاں معزز اور بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، غربت کا ہماری عالم یہ تھا کہ انسان کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا، اگر وہ نماز عید الفطر ادا کرتا تو اسی جوڑے سے ادا کیا کرتا تھا، اگر وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرتا تو وہ اسی جوڑے سے ادا کرتا تھا، اگر وہ کسی شادی میں جاتا تو اسی جوڑے کو پہن کر کے جایا کرتا تھا، اگر وہ سسرال جاتا تو حضرات اسی جوڑے کو پہن کر کے جاتا تھا۔ مگر آج تنگ دستی نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں خوشحالی عطا فرمائی، اور یہ علماء کرام جن کی پہچان سادے لباس سے بھی ہوتی تھی، حضرات گرامی، مگر آج یہ بھی ہزار ہزار روپے میٹر کے جبہ و دستار پہننے لگے، ہزار ہزار روپے میٹر کے یہ لباس پہننے لگے، اور یہ بھی جو ہے یعنی پلین سے ہوائی جہاز سے سفر کرنے لگے، اور عورتوں کا تو کہنا ہی کیا تھا حضرات گرامی، عورتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کے ہاتھوں کپڑوں کا انبار لگا رہتا ہے، اگر کسی فنکشن یا تقریب میں جاتی ہے چاہے ابھی 5 جوڑے لا کر کے شوہر نے رکھے ہوں، لیکن اگر یہ نئے ڈیزائن کا کپڑا دیکھتی ہے تو شوہر کو آ کر کے تنگ کرتی ہے، اب کپڑے اتنے ہو گئے کہ صندوق چھوٹے پڑ گئے، الماریاں چھوٹی پڑ گئی، کمرہ تنگ نظر آنے لگا، یعنی کپڑے اتنے ہیں، مائیوں میں بیٹھنے کا لباس الگ ہے، نکاح کا لباس الگ ہے، اور سسرال جانے کا جوڑا الگ ہے، ولیمے میں جانے کا جوڑا الگ ہے، اور گھر آنے کا جوڑا الگ ہے، یعنی جتنی تقریبات ہوتی ہیں ان میں الگ الگ جوڑا پہن کر کے جایا کرتی ہیں۔ تو اے پروردگار عالم، تیرا شاہکار کلام قرآن مجید تو اعلان کر رہا ہے کہ بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے۔ اے پروردگار، ہم بظاہر تو نقصان میں نظر نہیں آتے، آج ہم نے مکان بھی بنا لیے ہیں، آج ہم نے لمبی لمبی تجارتیں بھی کر لی ہیں، آج انسان تو یعنی فلک بوز بنتا نظر آ رہا ہے، تو جب یہ کامیابی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اپنے وقت کا مفسر حضرت علامہ فخر الدین رازی جواب دیتے ہیں، ارے نادان، کسی کو کامیاب دیکھنا ہو تو تجارت کو کامیابی مت سمجھنا، بلند و بالا مکان کو کامیابی مت سمجھنا، یا اعلیٰ یعنی تمغاجات کو جو ہے کامیابی مت سمجھنا، اپنے وقت کے تصوف کا امام اور 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں کامیاب انسان دیکھنا ہو تو کسی کا مکان مت دیکھنا، کسی کی دکان مت دیکھنا، کسی کا تاج شاہی مت دیکھنا، کسی کا وقار مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھ لینا کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں، اس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے یا نہیں۔ اگر تم پھٹا ہوا لباس پہن کر کے اگر
ٹوٹی ہوئی چٹائی پر رہو گے تب بھی تم کامیاب رہو گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند مولانا ذاکر حسین نعیمی مراد آبادی۔ کامیابی اس کے لیے ہے یعنی جس کا دل عشق مصطفیٰ سے مدینہ بن چکا ہو، جس کا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے اور جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے، اس لیے کہ یہ دل محبت کے لیے ہے اور یہ سر عبادت کرنے کے لیے ہے۔ حضرات آؤ نماز سے پوچھتے ہیں، اور وہ نماز جو اہم العبادات ہے، نماز جو افضل العبادات ہے، نماز جو جان عبادات ہے، نماز جو روح بندگی ہے، نماز جو معراج مومن ہے، نماز جو قلب مصطفیٰ کی تسکین ہے، نماز جو نگاہ مصطفیٰ کا قرار ہے، نماز جو فارق حق و باطل ہے، نماز۔ آؤ نماز سے پوچھتے ہیں، اے نماز تو ذرا یہ بتا دے، یعنی تو ذرا ہمیں یہ بتا دے کہ تو ایک جسم ہے مگر تیری روح اور جان کا نام کیا ہے؟ تو جب ہم نے نماز سے سوال کیا تو نماز نے جواب دیا، یعنی میں ایک جسم ہوں اور میری جان ہے ایمان، اور جب تک ایمان نہ ہو تو نہ میں کسی پہ فرض ہوتی ہوں، جب تک ایمان نہ ہو نہ میں اس کی نماز صحیح ہوتی ہوں۔ تو نماز نے جواب دیا میں ایک جسم ہوں مگر میری جان اور روح ہے ایمان۔ ہم نے پھر حج سے پوچھا، اے حج ذرا تو یہ بتا دے کہ تو صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے، ایک جسم ہے مگر تیری روح اور جان کون ہے؟ تو حضرات حج نے بھی یہی جواب دیا کہ میں ایک جسم ہوں مگر میری جان ہے ایمان۔ پھر ہم نے زکات سے پوچھا، اے زکات ذرا یہ بتا دے کہ تو جسم ہے مگر تیری جان کون ہے؟ تو حضرات زکات نے جواب دیا میں جسم ہوں مگر میری جان ہے ایمان۔ پھر ہم نے روزے سے پوچھا، ابھی چند دنوں کے بعد میں ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اے روزہ ذرا یہ بتا دے کہ تو ایک جسم ہے مگر تیری جان کون ہے؟ تو حضرات روزے نے کہا میری جان ہے ایمان، زکات نے کہا میری جان ہے ایمان، اور روزے نے کہا اور حج نے کہا، تمام اعمال صالحہ نے کہا میری جان ہے ایمان۔ ہم نے ایمان سے پوچھا، اے ایمان ذرا یہ بتا دے تجھے زکات جان کہہ رہی ہے، تجھے روزہ جان کہہ رہا ہے اور تجھے حج جان کہہ رہا ہے، اگر اے ایمان تو بتا دے کہ تیری جان کون ہے؟ تو ایمان جواب دیتا ہے اور زبان اعلیٰ حضرت میں بولتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت۔ حضرات تو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو یہ مطلقاً کہا گیا، اب انسانوں میں تو انبیاء و رسول بھی ہیں، اب انسانوں میں تو صحابہ کرام بھی ہیں، اب انسانوں میں تو تابعین بھی ہیں، اب انسانوں میں تو تبع تابعین بھی ہیں، اب انسانوں میں تو ائمہ مجتہدین بھی ہیں، اب انسانوں میں تو غوث و ابدال بھی ہیں، اب انسانوں میں تو شہداء بھی ہیں، انسانوں میں تو راکعین بھی ہیں، انسانوں میں تو ساجدین بھی ہیں، انسانوں میں تو خاشعین بھی ہیں، انسانوں میں تو صابرین بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اللہ سے استثناء فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ نقصان میں نہیں بلکہ وہ کامیابیوں کی منزلوں میں ہیں، وہ رب کے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے استثناء فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو وہی کامیاب ہیں، تو وہی ظفریاب ہیں، وہی فلک پوش ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی
بہت ضروری ہے. یہ تو آپ نظر دوڑا کر کے دیکھیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلم کہے مگر ایمان اس کے قریب بھی نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی داڑھی یا الٹے پونچھے پاجامے والا یا جبہ و دستار والا اپنے آپ کو مسلمان کہے مگر وہ ایمان کے بالکل قریب نہ ہو. اس لیے کہ بڑے دجال اس دنیا میں آئے ہیں. وہ تو عالم تھے یعنی علماء اپنے آپ کو کہلاتے تھے مگر حضرات ان کا علم اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے مگر کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. مگر جب بریلی کے تاجدار نے یہ دیکھا تو برجستہ پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کسی نے کہا نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں مگر میرے امام نے جواب دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. زندہ باد زندہ باد. حضرات تو کامیاب وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں ایمان کی دولت محفوظ ہے اور خوش عقیدگی کی دولت محفوظ ہے. اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت نبی کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے ہے. تو یہ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت نبی کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن حضرات جب ہم پوری کائنات میں اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں اور جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ دنیا کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، آج ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، آج ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، آج ہماری عصمت دری کی جا رہی ہے، آج ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ نہ آج ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ آج ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ آج ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ آج ہمارے مدارس محفوظ ہیں. اور یہ صرف ہندوستان کی بات ہی نہیں، آپ فلسطین کی سرزمین کو دیکھیے، آپ غزہ کی سرزمین کو دیکھیے، آپ لبنان کی سرزمین کو دیکھیے، آپ سیریا کی سرزمین کو دیکھیے، آپ لیبیا کی سرزمین کو دیکھیے. آج ان کے بچوں کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، ان کے سنوں کو اڑایا جا رہا ہے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہی ہے ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، آج ہم عبادت سے کوسوں دور ہیں. آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر آج ہم عبادت کرتے، ہم کلمات تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر تقلید یہود و نصارہ کی کرتے ہیں. ہم کلمات تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر تقلید عیسائیوں کی کرتے ہیں. ہم کلمات تو نبی کا پڑھتے اور ان کا فیشن ہم جو ہے بمبئی کے ہیرو اور ہیروئن کے طریقے پہ کرتے ہیں اور ان کی طرز زندگی کو اپناتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں جب تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو تمہارا کلمہ بھی نبی کا ہو، تمہاری صورت بھی نبی کی ہو اور تمہاری سیرت بھی نبی کی ہو. واہ 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 زندہ باد. پہلے منوانا پڑتا ہے ورنہ میں نے خود دیکھا ہے پہلے عقیدتوں سے گزرتے
کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سر کو جھکا کر کے یعنی وہ سلام کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہم ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ ہم پر تانا کشی کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے حریف ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دشمنی برتتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو استوار کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ تو لہذا اے دنیا والوں، میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم آج حق کے مسلمانوں کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بہک جاؤ، اس لیے کہ اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان مزاروں میں ہے۔ اگر تم مزاروں والوں کو دیکھو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو تم غریب نواز کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو تم صابر پاک کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو تم مخدوم سمنا کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو مخدوم مانیرا کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو تم صابر پاک کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو تم صدر اللہ فاضل کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو حافظ ملت کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، اگر تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو میرے مرشد برحق تاج الشریعت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعت۔ حضرات، تو پہلے منوانا پڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوئے مکہ شریف میں، مگر سرکار نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، تو اعلان نبوت کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اعلان نبوت کے بعد یعنی یہ تمام نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ مگر مجھے مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ، مصطفیٰ 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے 40 سال تک مکے کی سرزمین پر کیا کیا؟ اے شہباب کے غیور مسلمانوں، تم بھی بڑے ذی شعور ہو، تم بھی بڑے اہل خرد ہو۔ مصطفیٰ 40 سال تک اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، پروردگار کا حکم ہو رہا ہے، اے محبوب تم انہیں اپنے کردار کو دکھاؤ، تم دکھاؤ۔ لو چلن کو پیش کر رہے ہیں، مصطفیٰ اپنا دستور کر رہے ہیں، مصطفیٰ اپنے نصیب و فراز کو پیش کر رہے ہیں، مصطفیٰ اپنی جلوت و غلبت کو پیش کر رہے ہیں۔ جب پورے مکے کے لوگوں نے مان لیا تھا، اب مصطفیٰ جان رحمت یعنی 40 سال ہونے کے بعد وہ ابو قبیس پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اے مکے والوں سنو، یعنی مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے 40 سال کی مدت میں مجھے کیسا پایا؟ ہر طرف سے صدائیں آنے لگی، آپ کو کبھی کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی ہے، آپ تو بڑے سچے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو تم کہہ دو لا الہ الا اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کردار و اخلاق زندگی کی یعنی ضمانت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو لبثت فیکم عمرہ، میں نے تمہارے درمیان لمبی عمر کو گزارا ہے، بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا، بتاؤ تم نے ابن عبداللہ کو کیسا پایا؟ تو پورے مجمع سے آواز آتی ہے، انتا صادق محمد، آپ سچے بھی ہیں، آپ دیانتدار بھی ہیں، آپ وعدے کے پکے بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج ہم
ہمارے اندر کون سی خامی نہیں ہے، آج ہمارے اندر کون سی کمی نہیں ہے۔ جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے۔ اگر جنت کے متمنی ہو، اگر قرب خدا کے متمنی ہو، اگر قرب مصطفیٰ کے متمنی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر ہندوستان بھائی سیف رضا کانپوری، نعرہ تکبیر۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہندوستان کا وہ عظیم شاعر یعنی سیف رضا کانپوری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ میرے بات ان کے کلام سے کو سنیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اچھا یہ بتائیے یا رسول اللہ کہنے پر یہاں کوئی ٹیکس تو نہیں ہے؟ یا سبحان اللہ کہنے کے لیے، الحمدللہ کہنے کے لیے نمبر تو نہیں دینا پڑے گا؟ جب نمبر نہیں دینا پڑے گا تو زور سے بولیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو اے مسلمانوں ہمیں ایمان بھی پختہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، حضرات گرامی اے نوجوانوں تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں مچل جانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کون سا نوجوان ہے جو یوٹیوب نظر نہیں آتا، آج وہ کون سا نوجوان ہے جو فیس بک، آج وہ کون سا نوجوان ہے جو ڈیٹنگ کرنے میں ماہر نظر نہیں آتا۔ مگر اے باپوں میں تم سے کہوں گا یعنی پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے تک مراد آباد اس بیماری سے مستثنا تھا، رامپور اس بیماری سے مستثنا تھا، ہلدوانی اس بیماری سے مستثنا تھا، مگر اب یہ بیماری مراد آباد میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ بیماری اب رامپور کی سرزمین پر بھی جا چکی ہے، یہ بیماری ہلدوانی کی سرزمین پر بھی جا چکی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی بیماری ہے؟ کیا وہ کینسر کی بیماری ہے؟ کیا وہ بخار کی بیماری ہے؟ کیا وہ کورونا کی بیماری ہے؟ نہیں نہیں، وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کی بیماری ہے، وہ ارتداد کی بیماری ہے۔ حضرات گرامی آج وہ کون سی ایسی لڑکی ہے جو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے قدم ڈگمگا نہیں جاتے؟ اللہ اللہ، ماں بڑی محبت سے اپنی بیٹی کی پرورش کرتی ہے، بڑی شفقتوں سے پالتا ہے، بھائی بڑے پیار سے اپنی بہن کو رکھتا ہے، مگر وہ چوراہے پر لاکھوں لوگ کے مجمع میں اپنی باپ کی عزت کو پامال کر کے چلی جاتی ہے اور وہ کہتی نظر آتی ہے ہم نے تو کسی مشرک سے، ہم نے تو کسی کافر سے دوستی کی ہے، ہم نے اس کا دامن تھاما ہے۔ نہ وہ باپ کو پہچانتی ہے، نہ وہ اپنی ماں کو پہچانتی ہے، نہ وہ اپنے بھائی کو پہچانتی ہے۔ اے باپوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں بیٹی اس وقت عطا فرمائی تھی جب وہ صحیح طریقے سے اپنی مٹھی کو کھولنا بھی نہیں جانتی تھی، جب وہ نہ ہندی بولنا جانتی تھی، نہ وہ عربی بولنا جانتی تھی، نہ وہ فارسی میں بولنا جانتی تھی۔ جو تم نے سکھایا وہی اس نے سیکھ لیا، جو تم نے پلایا وہی اس نے پی لیا۔ اپنے بچوں کو ایسا محبت رسول کا جام پلا دو اور زمانے والوں کو یہ بتا دو، اے اسلام کے دشمنوں سن لو، اے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں سنو، اسلام ہمیں صرف آنا نہیں سکھاتا بلکہ گردن کٹا کر کے ہمیں ایمان بچانا بھی سکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سرکار فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، یعنی تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا بتا تیری بیٹی کے قدم کیوں ڈگمگائے تھے، بھائی سے پوچھا جائے گا بتا تیری بہن کے قدم کیوں ڈگمگائے تھے، اور پڑوسیوں سے پوچھا جائے گا، رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اس سے اسی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے نوجوانوں قسم کھا لو، آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ عزم مصمم کر کے جانا کہ ہم صوم و صلات کی پابندی بھی کریں
گے، ہم درود و سلام کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانے بھی پیش کریں گے، مگر اللہ اللہ آج زمانہ دیکھ رہا ہے، آج ہمارا حشر کیا ہے، یہ آسمان اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آج ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کسی نے اچانک ہم پر یہ استاد نہیں ڈالی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی نقص ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے۔ یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کسی کی مونچھ کا ڈیزائن دیکھ لیجئے، کسی کی بالوں کی کٹنگ کا ڈیزائن دیکھ لیجئے، کسی کے لباس کا ڈیزائن دیکھ لیجئے۔ رات ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، میں آخری بات پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس کی بال سائڈ میں نکلی ہوئی ہے، یعنی خلاف سنت اس کی مانگ نکلی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی یہ کیسی مانگ ہے؟ تو اس نے کہا مولانا یہ تیرے نام کی مانگ ہے۔ میں نے کہا ظالم، میں نے تجھ سے کب کہا تھا کہ یہ تو میرے نام کی مانگ نکالنا؟ تو وہ کہنے لگا آپ لوگ بھی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، آپ بھی بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہیرو ہے بمبئی کا، اس نے اس طرز سے مانگ نکالی ہے، تو جب کوئی اس طریقے سے مانگ نکالتا ہے تو اس مانگ کو تیرے نام کی مانگ کہا جاتا ہے، تو لہذا یہ تیرے نام کی مانگ ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا ظالم، اگر تو بیچ سر میں اور بیچ بالوں میں مانگ نکالتا، اگر تو لباس مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پہنتا، اگر تو کلام مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق کرتا، پھر گنبد خضرا کی طرف رک کر کے کہتا یا رسول اللہ میرے یہ سر کی مانگ تیرے نام، میرے چہرے پر داڑھی تیرے نام، میرے بدن پر یہ لباس تیرے نام، میری یہ زندگی تیرے نام۔ اگر تو گنبد خضرا کی طرف رک کر کے یہ کہتا تو گنبد خضرا سے آواز آتی اے میرے غلام، اگر یہ تمام چیزیں میرے نام تو جنت کی بہاریں تیرے نام، جنت کے انہار تیرے نام، جنت کے اشجار تیرے نام، جنت کے مشروبات تیرے نام، جنت کی حوریں تیرے نام، اور جنت کے غلمان تیرے نام۔ قرآن فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول